آج کے اس دور کے اندر مسلمانوں کی اصلاح یا مسلمانوں کی ترقی یا مسلمانوں کے اندر اخلاق کی ترقی صرف اسی چیز کے ساتھ ہو سکتی ہے کہ جس کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اخلاقی زندگی بہتر ہوئی تھی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جس چیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عزت اور شان و شوکت سے نوازا تھا، اسی چیز کے ساتھ آج بھی اللہ رب العزت اگر مسلمانوں کو عزت دیں گے، دنیا کے اندر اگر غلبہ عطا فرمائیں گے، دنیا کے اندر اگر مسلمان حکمرانی کریں گے، تو وہ صرف اور صرف وہی چیز ہے کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ تعالیٰ نے حکمرانی دی، عزت دی، اور پوری دنیا پر انہوں نے صحابہ کرام نے حکومت کی تھی۔ وہ قرآن مجید ہے، قرآن ہی ایسی کتاب ہے جو انسانوں کے دلوں کو نرم کرتی ہے۔ قرآن مجید ہی وہ کتاب ہے جو پتھر سے پتھر دل کو بھی موم کر دیتی ہے۔ قرآن مجید ہی وہ کتاب ہے جو پرانے سے پرانے نظریات، سوچیں، خیالات ان کو ختم کر دیتی ہے اور انسان کو ایک نئی زندگی اور اس کے دل کو بالکل حقیقت اور سچ پر چلا دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر لوگ کتنے سخت دل تھے، کتنے پتھر دل تھے، اور کتنا ان کے اندر شقاوت، گمراہی، ضلالت پیوست موجود تھی۔ اس کا اندازہ آپ اس طرح کریں کہ
انسان اپنے ہاتھوں سے، ایک باپ اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو زندہ دفن کر دیتا تھا۔ اس سے بڑی سختی یا اس سے بڑی گمراہی یا اس سے بڑی درندگی دنیا میں موجود نہیں ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو زندہ دفن کر دے، اور وہ دفن کرنے والا بھی باپ ہو۔ یہ انتہائی مطلب درندگی، انتہائی سخت مزاجی کا کام ہے۔ اگر کوئی بھی انسان ہو، اولاد وہ تو مطلب جب معصوم ہو اس کا تو حساب کتاب ہی الگ ہے، لیکن جب اولاد بڑی ہو جائے، نافرمان ہو، پھر بھی والدین اسے کبھی بھی اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے۔ جتنی بھی نافرمان اولاد ہو تو والدین کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ میری اولاد تباہ و برباد ہو جائے یا ذبح کر دی جائے یا میں اپنے ہاتھوں سے اسے ختم کر دوں۔ تو جو ہو بھی معصوم، جو ہو بھی یعنی انتہائی بچپنے کی عادت، تو اس وقت ایک والد اپنی اولاد کو دفن کر دے تو یہ انتہائی سفاکی کا کام ہے۔ تو اس وقت بھی ان لوگوں کے دلوں کو نرم کیا، اور ان کے دلوں کے اندر اگر کسی چیز نے جگہ بنائی تو وہ قرآن مجید تھا۔ ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی اولادوں کو بچپن کے حالت میں زندہ درگور کر دیا تھا، اتنی صفاکی اور اتنی درندگی، تو ان کے دلوں کو بھی موم کرنے والی کون سی چیز تھی؟ قرآن مجید تھا۔ تو آج کے دور کے اندر تو ایسی نئی صفات انسانوں میں کہ انسان اپنے سامنے، یہ تو ہوتا ہے کہ بھئی ایک واقعہ ہو گیا، دو واقعے ہو گئے، دنیا کے کسی کنارے کے اندر کسی سبب کے تحت والد نے اپنی بیٹے کو مار دیا اور قتل کر دیا، کوئی ایک واقعہ، لیکن پوری نسل کے اندر، پوری قوم کے اندر یہ رواج ہو اور ہر بندہ اس میں عزت محسوس کرتا ہو کہ میں اپنی بیٹی کو دفن کر دوں، ایسی حالت تو ہمارے معاشرے کی نہیں ہے الحمدللہ۔ تو اس وقت بھی پتھر دل انسانوں کو موم کیا تو قرآن مجید نے، اور تمام مسائل کا اگر حل تھا تو قرآن مجید تھا، وہی تھی۔ حتیٰ کہ مسئلہ یہاں تک تھا کہ جو کفار، جو مشرکین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، انکار کرتے تھے، حتیٰ کہ مخالفت کرتے تھے، رکاوٹیں ڈالتے تھے، وہ لوگ بھی چھپ چھپ کے قرآن سنتے تھے، چھپ چھپ کے سنتے تھے، اور ہر نئے آنے والے انسان کو مکہ کے اندر پہلے وہ روکتے تھے کہ تم قرآن نہ سننا، قرآن سنو گے تو پھر تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ یعنی قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو انسانوں کو اندر سے بالکل موم کر دیتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے بڑی زور کی آواز سے، اور بیت اللہ کے اندر، تو مشرکین مکہ نے کہا کہ اے ابو بکر، اگر تو تلاوت کرنا چاہتا ہے تو اپنے گھر کے اندر کر، اور اپنی آواز کو بھی پست کر دے، آواز بھی تھوڑی ہو۔ کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ تو زور سے پڑھتا ہے
ہمارے بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں سنتے ہیں تو سارے تیری طرف لپک پڑتے ہیں، بھاگتے ہیں تیری طرف کہ ہم قرآن کی تلاوت سنیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے ان کے گھر کے اندر محصور کر دیا، صحن کے اندر، لیکن پھر بھی وہ قرآن پڑھتے، خود بھی روتے اور سننے والوں کو بھی رلاتے تھے۔ تو قرآن مجید یہ وہ عظمت والی کتاب ہے کہ جس کتاب نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اس پورے معاشرے کا نقشہ ہی بدل دیا تھا، تو آج بھی ہمارے دلوں کی زندگی اگر ہے تو وہ قرآن مجید ہے۔ مسلمانوں کے حالات بہتر ہوں گے تو قرآن مجید کے ساتھ، مسلمانوں کے معاشروں کے اندر بہتری آئے گی تو قرآن مجید کے ساتھ، گھروں کے اندر سکون اور چین ہوگا تو قرآن مجید کے ساتھ، دلوں اور زندگی کے اندر اطمینان اور سکون ہوگا تو قرآن کے ساتھ۔ جب تک مسلمان قرآن کو نہیں پکڑیں گے، زندگیوں میں قرآن مجید نہیں آئے گا، قرآن مجید کا فہم اور اس کی سمجھ دل و دماغ میں پیوست نہیں ہوگی، اس وقت تک ہم بھٹکتے ہی رہیں گے اور زندگی کے اندر جگہ جگہ ہم ٹھوکریں کھاتے رہیں گے۔ تو آج قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے جو انسانوں کو سمجھانے کے لیے مثالیں دی ہیں، آج ہم ان کا صرف ترجمہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی وحدانیت کو سمجھانے کے لیے مثالیں دی، دنیا اور آخرت کی مثالیں دی، ایمان کی مثالیں دی۔ ان میں سے چند مثالیں آج ہم پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ اللہ تعالیٰ نے اس مثال سے پہلے مومنین کا تذکرہ کیا، کفار کا تذکرہ کیا اور منافقین کا تذکرہ کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جو منافق لوگ ہوتے ہیں ان کی مثال کچھ اس طرح بنتی ہے کہ کسی شخص نے آگ جلائی ہو اور جب اس آگ نے اپنے سارے ماحول کو روشن کر دیا ہو، ذهب اللہ بنورہم، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے نور کو ضبط کر دیا، اس کے نور کو کھینچ لیا، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور ایسے منافق کی زندگی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، پھر ظلمات کے اندر اس کو چھوڑ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ظلم بلکہ ظلمات۔ قرآن مجید ایک ایسی عظیم کتاب ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے انسان سے اللہ تعالیٰ صرف اور صرف دو چیزیں مانگتے ہیں۔ قرآن مجید کوئی مشکل کتاب نہیں، سمجھنے کے لیے صرف دو چیزیں، ایک عقل سلیم ہو، ایک قلب منیب ہو۔ یعنی عقل کے اندر کوئی فطور نہ ہو، کوئی گناہوں کی چاشنی، لذت، عیاشی نہ ہو، اور دل منیب، یعنی دل کے اندر نرماہٹ ہو، اللہ تعالیٰ کی قدر ہو، اللہ رب العزت کے سامنے یہ دل جھکنے والا ہو۔ صرف یہ دو چیزیں اس کے سمجھنے کے لیے کافی ہیں۔ آپ ترجمہ پڑھیں گے، آپ کے دل دماغ کو یہ ایمان کی روشنی سے بھر دے۔ جب یہ ان دونوں چیزوں میں سے ایک بھی چیز نہ ہو تو آپ قرآن کا ترجمہ نہیں سمجھ سکتے،
اللہ تعالیٰ جو انسان کو سمجھانا چاہتے ہیں آپ وہ نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ عقل سلیم نہ ہو، یعنی جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کے سامنے عقل جھکے نہ، گناہوں کی عیاشی کے اندر بدمست ہو، ہر وقت گناہوں کے تصورات، خیالات، جذبات عمدے پڑے، گناہوں کی ایک دلدل ہو اور دل کی حالت بھی ایسی ہی ہو، تو وہاں قرآن نہیں آتا۔ قرآن ایک اس علم کو اللہ تعالیٰ نے دودھ کی مثال دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دودھ کی مثال دی ہے۔ اس دودھ کے اندر سب سے پہلے دودھ کو ڈالنے سے پہلے برتن صاف ہونا چاہیے، جتنی صفائی برتن کے اندر ہوگی اتنا ہی خالص وہ دودھ اپنی شفافیت، اپنی غذائیت انسان کو دے گا۔ اگر برتن ہی صاف نہیں تو غذا کا قصور نہیں ہے، قصور دودھ کا نہیں ہے، قصور اس برتن کا ہے کہ جس برتن کے اندر اس غذا نے جانا تھا۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں دو ہی چیزیں، عقل سلیم ہو، دماغ جھکنے والا ہو، اور جو دل ہو وہ اللہ تعالیٰ کی نیابت کے اندر اللہ تعالیٰ کے سامنے سر سجود ہو، انابت والا دل ہو، توبہ اور استغفار کرنے والا دل ہو۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یہ دو چیزیں قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے کافی ہیں۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَتَرَاكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اب وہ منافق کی زندگی ظلمات، ظلم نہیں، ظلمات، یہ ظلم کی جمع ہے۔ اب ظلم کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جو اپنی حقیقت سے ہٹ جائے اسے ظلم کہتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو اپنی حقیقت سے ہٹ جائے، مختصر انسان کی کیا حقیقت ہے؟ انسان عابد ہے، انسان غلام ہے، انسان عاجز ہے، انسان مخلوق ہے، انسان عابد ہے، ساجد ہے، مسجود نہیں، یہ خالق نہیں، یہ حاکم نہیں، یہ رازق نہیں، مرزوق ہے۔ انسان کو اپنی اوقات پہچاننی چاہیے۔ جب اس اوقات سے یہ ہٹے گا، اپنی حقیقت کھو دے گا، تو اس وقت ظلم کی زندگی یہ بسر کرنا شروع کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فی ظلمات، زندگی کا جو پہلو، زندگی کا جو رخ اسلام سے ہٹ کر ہوگا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ ظلم ہے۔ وہ تیرا کھانا ہو، وہ پینا ہو، وہ کمانا ہو، وہ خوشی ہو، وہ غمی ہو، زندگی کا کوئی پہلو ہو، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اسلام سے ہٹے گا، عبادت سے ہٹے گا، اپنی اوقات سے انسان ہٹے گا تو یہ ظلم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم پھر اسلام جب آیا، اسلام نے ہر ایک دنیا کے کنارے کو روشن کر دیا، لیکن اس انسان منافق نے اس روشنی سے اپنا حصہ نہ لیا، بلکہ اندر کچھ باہر کچھ۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اس کی لیل و نہار ہو ظلم سے بھری ہے، اس کی معیشت ہو ظلم سے بھری ہے، اس کے اخلاق ہو ظلم سے بھرے ہیں، اس کے خاندان کے اندر معاملات ہو ظلم سے بھرے ہیں، اس کی زندگی کا کوئی حصہ ہو وہ ظلم سے بچا ہوا نہیں ہے۔ فی ظلمات، اندھیر نگری ہے جو یہ زندگی بسر کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا یبصرون، اس کی بصیرت ختم ہو گئی۔ آج کا انسان کہتا ہے کہ بھئی میں عبادت کیوں کروں، نماز کیوں پڑھوں، نیکی، حج، روزہ، زکوٰۃ، قرآن تلاوت، یہ اسلام کیا ہے؟ انسان اپنی اوقات کھو چکا ہے، انسان اپنے آپ سے کچھ بڑا ہونا چاہتا ہے، انسان انسانوں کو اپنے ساتھ
کی حقیقت نہیں ہے. انسان کی حقیقت ہے کہ وہ عابد ہے، وہ ساجد ہے، وہ مرزوق ہے، رازق نہیں، مسجود نہیں، معبود نہیں. تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یہ جیسی زندگی بسر کرے گا اس کی زندگی کا ہر پہلو ظلم سے بھرا ہوگا. پھر کوئی بھی انسان اس منافق کے قریب جانے کو تیار نہیں ہوتا. اندھیر نگری ہے، ظلم سے بھری ہے. تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں صم بکم عمی. قرآن کا عجیب اسلوب ہے. قرآن کے اندر جب واو آتا ہے کسی لفظ کے درمیان، مثلا قرآن میں آتا صم و بکم و عمی، اس کا مطلب یہ ہوتا کہ یہ بہرے، گنگے، اندھے، ان تینوں صفات میں سے کوئی ایک صفت پائی جاتی ہے ان کے اندر. یا یہ ہوتا کہ بہرے ہوتے کئی عرصہ گزرنے کے بعد پھر ان کے اندر دوسری صفت آئی کہ یہ گنگے ہو گئے، پھر کچھ عرصے کے بعد یہ صفت آئی کہ یہ اندھے بن گئے. قرآن کہتا ہے کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. جو منافق ہوتے ہیں صم بکم عمی، بیک وقت ان کے اندر یہ تینوں صفات پائی جاتی ہیں. بیک وقت بہرے بھی، گنگے بھی اور اندھے بھی. اب اسلام کو یہ نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، اور نہ ہی زبان کے ساتھ یہ پڑھ سکتے ہیں اسلام کے لٹریچر کو کہ ہماری حقیقت کیا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں اور اسلام ہمیں کیا کہتا ہے. بیک وقت جب یہ تینوں صفات آتی ہیں، آپ یہ بتائیں کہ کوئی بھی چیز انسان کے یہ تین اعضاء ہیں، کان ہے، زبان ہے، آنکھ ہے. ان تینوں چیزوں، ان تینوں اعضاء کے ذریعے وہ کوئی چیز پڑھتا، سنتا، سمجھتا ہے. جب یہ تینوں ہی نہ ہونے کے باوجود بھی اس کے اندر تینوں کام نہ کریں تو حقیقت اس کے اندر آ سکتی ہے، اور اس میں آ سکتی ہے. وہ کبھی بھی اسلام کو نہیں سمجھ سکتا. تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں تینوں یہ صفات بیک وقت، ایک ہی وقت کے اندر یہ بہرے بھی، یہ گنگے بھی، یہ اندھے بھی نہ اسلام کے بارے میں، نہ سچ کے بارے میں، نہ اپنی اوقات کے بارے میں یہ سمجھنے کے قابل رہے ہیں، نہ سننے کے قابل رہے ہیں، اور نہ دیکھنے کے قابل رہے ہیں کہ اسلام کو سمجھتے، جانچتے، پرکھتے کہ ہماری زندگی کیا ہے اور اسلام ہمیں کیا کہتا ہے. تینوں صفات ختم ہونے کے باوجود بھی وہ کام نہیں کر رہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ان کی مثال ایک بارش کی مثال کہ اللہ رب العزت نے بارش برسائی آسمان سے، اور اس بارش کے اندر فی ظلمات و رعد و برق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا پھر یہ مثال ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش نازل فرمائی، یعنی اسلام کو نازل کیا، قرآن مجید کو نازل کیا، اس کے اندر بڑا ہی اندھیرا، رات، بجلی، کڑک، یجعلون اصابعهم فی آذانہم، اور یہ ظلمات، یہ رات، یہ کڑک، یہ بجلی کیا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جو مسلمان کلمہ پڑھ لیتا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد، اسلام کو قبول کرنے کے بعد وہ یہ نہ سمجھے کہ میں پھولوں کی سیج پر آرام کروں گا، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اب دنیا کے اندر جس طرح دنیا کے لوگ عیش و عشرت سے زندگی بسر کر رہے ہیں میں بھی ویسے زندگی بسر کروں گا، ہر جگہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ظلمات، رات، برق، یہ سب مسائل، یہ مصیبتیں، یہ مشکلات
اسلام کے راستے میں آئیں گی، ایمان کے راستے میں آئیں گی، ان کا آنا لازمی ہے۔ یہ مسلمان ہر وقت نہ سمجھے کہ میں اب اسلام کو سمجھ چکا ہوں، میرے اندر ایمان ہے، ایمان ہونے کے بعد اب معاشرہ مجھے کچھ نہیں کہے گا، خاندان مجھے کچھ نہیں کہے گا، کنبہ قبیلہ علاقہ بستی والے مجھے کچھ نہیں کہیں گے، دوست احباب معاشرہ اور اسی طرح دنیا کا سارا گند میرا مقابلہ نہیں کرے گا، میں سکون اطمینان کے ساتھ عبادت کرتا رہوں گا۔ یہ ہر ایک بات ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یہ تو ہوگا، مصائب تو آئیں گے، مصیبتیں تو آئیں گی، لیکن ان کا کیا ہوتا ہے؟ منافقین کا اصابعہم فی آذانہم، اپنی انگلیاں کانوں میں دے دیتے ہیں، من الصواعق حذر الموت، ان کو محسوس یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اسلام کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں تو یہ مسائل، یہ مصیبتیں، ان کا کون مقابلہ کرے؟ ہم بے وقوف ہیں؟ ہم اسلام کے مطابق زندگی بسر کریں تو خاندان ہمارا مخالف ہو جاتا ہے، مخالف ہو رہا ہے، تو ہم بے وقوف ہیں کہ ہم ان کی دشمنی مول لے لیں۔ ایک بھائی میرا مخالف ہو رہا ہے تو میں بے وقوف ہوں اس کی بات کو نہ مانوں، اس کو چھوڑ دوں، انگلیاں دے دیں، اپنے کانوں میں انگلیاں دے دیں۔ یہ مسائل ہمارے پاس، ہمارے اندر وہ ایمانی قوت نہیں ہے کہ ہم معاشرے سے لڑ سکیں، خاندان، کنبہ، قبیلہ، علاقہ، بستی سے لڑ سکیں کہ تم غلط کہتے ہو، اللہ کا قرآن سچ کہتا ہے اور میں اس قرآن کے مطابق زندگی بسر کروں گا۔ یہ نہیں کرتا، بلکہ وہ انگلیاں مساق، یعنی ان سب چیزوں سے، مسائب سے وہ نظر انداز اپنے آپ کو کر لیتا ہے کہ بھئی میں ایمان کی زندگی بسر جب نہیں کروں گا تو یہ مسائب مجھ پر نہیں ہے۔ لیکن ایسا تو نہیں ہوتا، جتنے مسائل، مصیبتیں، تکلیفیں اللہ نے لکھی ہیں انہوں نے آنا ہے کہ نہیں آنا۔ موت مومن کو بھی آتی ہے، کافر کو بھی آتی ہے، موت منافق کو بھی آتی ہے اور ایک موحد مومن کو بھی آتی ہے، کھاتا مومن بھی ہے اور منافق بھی ہے۔ ایک مسلمان جو اپنے عقائد اور نظریات پر سمجھوتا نہیں کرتا، نہ معاشرے سے، نہ خاندان سے، نہ کنبے قبیلے علاقے بستی سے، نہ دنیا کے کسی غم سے، وہ کہتا ہے میں اپنی زندگی بسر کروں گا تو اسلام کے مطابق، تو زندگی وہ بھی بسر کرتا ہے۔ لیکن مومن اور منافق کی زندگی کے اندر زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ منافق انسان ہر اس جگہ پر کہ جہاں ایمان اور دنیا ٹکراتی ہو وہاں وہ ایمان کو چھوڑ دے گا، دنیا کو لے لے گا، مفاد کو لے لے گا، ایمان کو چھوڑ دے گا، مسائل کو چھوڑ دے گا، مسائل کو چھوڑ دے گا، آسائشوں کو لے لے گا، اگرچہ اس کے اندر ایمان چلا جاتا ہو، اس کا عقیدہ بگڑتا ہو، وہ اسلام کی مخالفت کرتا ہو، وہ کر لے گا، لیکن مسائل کبھی بھی برداشت نہیں کرے گا۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں واللہ محیط بالکافرین، ہم نے کافروں کو گھیرا ہوا ہے، ہماری جو تقدیر ہے، ہم نے جو لکھ رکھا ہے اس کو ملنا ہے۔ مسائل سے بھاگ جائے، ایمان کے مقابلے میں اگر مصیبتیں آتی ہیں ایمان کو چھوڑتا ہے، مسائل کی وجہ سے، مسائل میں تو آنا ہی آنا ہے، اس طرح نہیں کسی اور طریقے سے، انہوں نے بالکل آنا ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں واللہ محیط بالکافرین، ہم نے کافروں کو گھیرا ہوا ہے۔ مسائل دنیا میں آتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس مال و دولت ہمیشہ رہیں گی، عزت ہے ہمیشہ رہیں گی، میرے پاس جوانی ہے وہ ہمیشہ رہے گی، میرے پاس معیار زندگی، سٹیٹس، میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ آتی بات، جس طرح مومن کی زندگی ابتلاء و آزمائشوں میں گزرتی ہے تو منافق کسی اور طریقے سے وہ بھی آزمایا جا رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یہ منافق لوگ
ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ پھر آسائشوں، آرام، دنیا، مفاد کو لے لیتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے جو ہے وہ بچتے نہیں ہیں۔ اسی طرح ایک اور مثال اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یہ اس وقت آیت نازل ہوئی کہ جب منافقین نے ایک مسجد بنائی فتنہ فساد کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اس مسجد کو گرا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ، کہ وہ شخص بہتر ہے کہ جس کی عمارت کی بنیاد تقوی پر ہے، أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ، یا اس شخص کی عمارت کی بنیاد بہتر ہے کہ جس کی عمارت کی بنیاد جرف ہار پر ہے، شفا جرف ہار۔ قرآن ایک ایسی عظیم کتاب ہے جب نقشہ کھینچتی ہے تو انتہا کر دیتی ہے۔ اب کہاں ایک منافق کا طرز عمل، اس کی منافقت ایک مادی چیز ہے، عمارت تھوڑی ہے، عمارت تو نہیں، ایک مانوی چیز ہے، اس کا کردار ہے، اس کا ایمان ہے، اس کی سوچ ہے۔ اس کی مثال اللہ رب العزت کیسے دیتے ہیں؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جو منافق ہے اس کی زندگی کی بنیاد، اس کے کردار کی بنیاد شفا جرف ہار۔ جرف کہتے ہیں ایک کنارہ ہو، مثلا یہ کنارہ ہے، اس کنارے کے نیچے پانی بہتا ہو اور اس پانی میں اس کنارے کے نیچے ساری مٹی کو وہ لے گیا ہو، کھا گیا ہو، اس مٹی کو ہٹا دیا ہو، اس کنارے سے اس پانی کے نیچے پانی بہتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ سارا کنارہ ہے، اس کے نیچے پانی بہتا ہے، اس پانی میں اس اوپر والی جو مٹی ہے، جو بنیاد ہے، اس کے نیچے اس نے ساری مٹی ہلا دی، ختم کر دی، نیچے سارا پانی، مٹی بالکل ختم کر دی، مٹی نہیں رہی، صرف یہ اوپر مٹی ہے، سطح اوپر والی سطح، نیچے سارا پانی ہے۔ اس پانی میں جو نیچے مٹی تھی وہ ساری مٹی کو کسی اور جگہ دھکیل دیا۔ اب وہاں کیا بچا؟ باقی کیا بچا؟ نیچے پانی۔ اب اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اس سطح پر جو عمارت بنے گی وہ پیدا ہوگی، پہلی اینٹ رکھیں گے تو پھر کہاں جائے گی؟ وہ پانی، وہ کبھی بھی پیدا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ مسلمان جس مسلمان کی عبادت، اس کی ریاضت، اس کی نیکیاں، اس کی اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے اور ساری ریاضتیں اگر منافقت کی بھیڑ چڑھتی ہیں تو اس کی ساری یہ نیکی کی تعمیر ایسے ہے کہ جیسے اس نے اوپر صرف مٹی دیکھ کے اپنی عمارت تعمیر کی ہے، لیکن اس کے نیچے ساری بنیادیں ہلی ہوئی، سارا پانی ہی پانی ہے۔ جب یہ مرے گا تو دیکھے گا اپنا نام اعمال، وہ سارا کا سارا دوسرے کھاتے میں ہے۔ وہ کبھی بھی سود مند، فیلے مند، جس طرح یہ عمارت جو پانی پر بنی بنتے ہی پانی کے اندر گر جائے گی، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ایسے ہی وہ مسلمان جس کا عقیدہ، جس کی سوچ، جس کا دل، جس کا دماغ وہ اللہ رب العزت کی نہ قدر و منزلت کو جانتا ہے، نہ اسلام کو جانتا ہے، نہ قرآن اور وحی کو جانتا ہے، نہ اسلام کا تقدس، نہ صحابہ کا تقدس، نہ اللہ کا، نہ پیغمبر
حکم ہے۔ جب یہ مسلمان مرے گا تو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے تو اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اس کی ساری ریاستیں، ساری عبادتیں، سارے کا سارا تقویٰ اور نیکیاں جو ہی جائے گا سارا تقویٰ برباد۔ شفاعت جو فی الحال ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں پہلے ہی نیت رکھے گا تو پھر ختم، اس کی آنکھ کھل جائے گی اس دنیا سے۔ جب اس کی زندگی ختم ہوگی تو اس کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے کہ میں نے کیا کیا تھا، کرنا کیا تھا، اور آج مجھے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں مل رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں شفاعت جو فی الحال ہے، اے انسانوں جن کے دل کچھ ہیں، دماغ کچھ ہیں، زبانیں کچھ ہیں اور اندر کچھ ہیں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں تمہاری ساری زندگی، تمہارے سارے فائدے، تمہاری ساری تجارت، تمہارا سارا نفع، تمہاری ساری زندگی وہ شفاعت جو فی الحال ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، تو اس میں گرنا ہی جہنم کے اندر ہے۔ تمہیں آج ظاہری طور پر فائدے نظر آتے ہیں، آج ظاہری طور پر تمہیں بڑے مفاد نظر آتے ہیں اس کردار کے اندر، تمہیں آج بڑا ہی سکون اور اطمینان ہے اس کردار کے اندر، آج بڑا تمہیں اطمینان ہے اس زندگی میں، آج بڑا تم سکون محسوس کرتے ہو اس طرز زندگی میں، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں 50 سال، 60 سال، 70 سال، پھر وہی شفاعت جو فی الحال ہے، ادھر تمہاری آنکھیں بند ہوں گی، ادھر تمہارے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے کہ کرنا کیا ہے۔ ایک دوسرے مثال دیتے ہیں اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ انسان یہ نہ سمجھے کہ صرف میں اللہ کو سجدہ کرتا ہوں، میں صرف نمازیں پڑھتا ہوں، میں ہی صرف نیکیاں کرتا ہوں، میں ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوں اور میں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوں۔ تیری فرما برداری اگر بڑھ جائے، آسمان پر چلی جائے، اللہ تعالیٰ کی بادشاہ میں زیادتی کرنے والی نہیں ہے۔ اگر تو نافرمان بن جائے، سارے انسان نافرمان بن جائے، ساری کائنات گناہ پر اتر آئے، اللہ تعالیٰ کی بادشاہ کے اندر کوئی کمی کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ انسان کی اپنی زندگی ہے، یہ انسان کا اپنا نفع اور نقصان ہے۔ یہ زندگی جیسی گزارے گا، جیسی کوئی گا، آخرت کے اندر ویسے ہی کاٹے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، صرف اللہ ہی کو سجدے کرتے ہیں زمین و آسمان کی ہر چیز، طَوْعًا وَكَرْهًا، وہ اس پر خوش ہو یا نہ خوش ہو، وہ چاہے یا نہ چاہے۔ دنیا کی کوئی چیز، انسان نہیں، دنیا کی کوئی چیز، زمین و آسمان کے اندر کوئی بھی چیز ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ رہے ہے۔ حالانکہ حتیٰ کہ ہر چیز کے سائے، اب سائے کیا ہے؟ دیوار کا سایہ، انسان کا سایہ، درختوں کا سایہ، کسی چیز کا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ انسان بھی اگر چاہیں یا نہ چاہیں، سجدہ کریں یا نہ کریں، وہ ہمارے غلام ہیں۔ کیسے؟ انسان دنیا میں رہ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے آسمان کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان دنیا میں رہ کر یہ نہیں کہہ
انسان دنیا میں رہ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے زمین کی ضرورت نہیں ہے. انسان دنیا میں رہ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے دن کی ضرورت نہیں، رات ہی رات رہے. یہ نہیں کہہ سکتا کہ رات کی ضرورت نہیں، مجھے دن ہی دن رہے. انسان کی اپنی مرضی دنیا میں ہے ہی نہیں. ہے اپنی مرضی سے مرنا بھی چاہے تو مر بھی. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اے انسان تو چاہے یا نہ چاہے تو نے ہمارے سامنے جھکنا ہے. جھکتا ہے کہ نہیں جھکتا؟ جب بارش نہ ہو اللہ بارش دے کس کے سامنے جھکتا؟ گرمی بڑھ جائے اے اللہ گرمی کو ختم کر دے کس کے سامنے جھکا؟ ہاتھ مفلوج ہو گیا ہے اللہ صحت دے کس کے سامنے جھکا؟ آنکھیں ختم ہو گئی ہیں اللہ آنکھیں دے دے کس کے سامنے جھکا؟ اے اللہ رزق کے خزانے کھول دے کس کے سامنے جھکا؟ تو چاہے یا نہ چاہے اپنی مرضی سے سجدے کرے یا نہ کرے میرا قانون ایسا ہے کہ تجھے جھکنا ہی پڑے گا. تو عاجز ہے، تو غلام ہے. تیری اوقات سے فکر ہے کہ تو اللہ کے سامنے جھکتا رہے، اسی میں تیری عظمت ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ. تو آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اے پیغمبر ان کو کہہ دیجئے هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ. کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہے؟ کیا اندھیر نگری اور دن، رات اور دن دونوں برابر ہیں؟ تو گناہگار انسان اور نیکوکار بھی دونوں برابر ہیں؟ یہ دونوں برابر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایک مثال دیتے ہیں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اس اسلام کی مثال اللہ تعالیٰ نے بارش سے دی. فسالت اودية بقدرها، بارش آسمان سے برسی، پانی آیا اور ہر ندی نالا ہر نہر وہ اپنے معیار کے مطابق، اپنی اوقات کے مطابق، اپنے گمان کے مطابق اس پانی کو لیا اور چل پڑے. فاحتمل السیل زبدا رابیا، تو سیلاب آیا، اس سیلاب نے ابھرے ہوئے جھاگ کو لے کر وہ چل پڑا. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اسی طرح انسان جب کسی چیز کو گرم کرتا ہے سونے کو زیورات بنانے کے لیے تو اس پر بھی وہ کیا دیکھتا ہے؟ جھاگ دیکھتا ہے، زبدن. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو جھاگ ہوتا ہے اگر اس جھاگ کو ندی نالے جب بہتے ہیں پانی لے کر چلتے ہیں تو جھاگ اوپر نظر آتا ہے، اور وہ جو گند نظر آ رہا ہوتا ہے وہ عموماً واضح طور پر وہ نظر آتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو زیورات آپ بناتے ہو، جو آپ اشیاء چیزیں بناتے ہو، اس کے اوپر بھی پہلے کیا نظر آتا ہے؟ اس کی میل کچیل جو بھی ہے وہ واضح ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اسی طرح ہم حق اور سچ کی کیا مثالیں پیش کرتے ہیں. لیکن فَأَمَّا الزَّبَدُ، جو جھاگ ہوتی ہے، فَيَذْهَبُ جُفَاءً، وہ خشک ہو کر ختم ہو جاتی ہے.
خشک ہو کر ختم ہو جاتے ہیں۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، اور جو چیز انسانوں کو فائدہ دینے والی ہوتی ہے، فَيَنْبُتُ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اللہ تعالیٰ اسی طرح مثالیں بیان کرتا ہے۔ اب اس مثال کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسلام کو، وحی کو پانی سے تشبیہ دی، وحی آسمان سے آئی۔ اب یہ ندی نالے یہ انسان ہے، ان انسانوں نے اپنے گمان کے مطابق جتنا ان کا ظرف تھا، جتنا ان کے اندر نیکی کو جذب کرنے کا شوق اور تڑپ تھی، ہر ایک ندی نالا، ہر ایک مسلمان اس وحی کو، اس ایمان کو اپنے سینے میں اس نے جگہ دی، زندگی بسر کرنے لگے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جب یہ چلتے ہیں تو زبد الرابعہ، تو جھاگ، اب جھاگ کیا ہے ہمیں تو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے، لیکن جو ایک غیر مسلمان ہوتا ہے اسے اندازہ ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ جب وہ اسلام قبول کرتا ہے، عیسائیت سے، ہندو مت سے، یہودیت سے، کسی بھی کفر سے، اسے پتا ہے کہ میں نے والدین، گھر بار، بیوی بچے، خاندان، کنبہ قبیلہ، علاقہ، معاشرہ، سب کچھ ختم، وہ سارے میرے مخالف۔ اسے اندازہ ہوتا ہے کہ ایمان کی، اسلام کی مخالفت کس پیمانے پر پھر ہوتی ہے اور کیا کیا لوگ کرتے ہیں اسے دوبارہ پلٹنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ وحی آئی، اس وحی کو مسلمانوں نے، انسانوں نے اپنے دل کے اندر جگہ دی، اور جو یہ زابط الرابعہ ہے اس معاشرے کا گند، اس معاشرے کے منافق لوگ، اس معاشرے کا کفر، اس معاشرے کا ساری گمراہی، وہ پھر تھاڑے مارتی ہے، تو نماز پڑھنے لگ گیا ہے، بیکار ہو جائے گا، اسلام کی تعلیم حاصل کرتا ہے، زندگی تیری ختم ہو جائے گی، اور تو مومن بن گیا، نماز پڑھنے لگ گیا، قرآن کو سمجھنے لگ گیا، تو کمائے گا نہیں، تو کھائے گا نہیں، تیری زندگی کا کیا بنے گا؟ آگے پیچھے سب کچھ ایک بہت بڑا شور اور شرابہ پیدا ہو جاتا ہے معاشرے کے اندر کہ تو اب مولوی بن گیا بھائی، وہ سب کچھ ختم ہو گیا، تو سمجھدار تھا، شریف آدمی تھا، ہم تو یہ سمجھدار سمجھتے تھے کہ تم مولویوں کے پیچھے چل پڑا۔ ایسی ساری گفتگو کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں زابط الرابعہ، یہ جھاگ ہے، جھاگ، ان کی کوئی بنیادیں نہیں ہے، اور یہ سارا ختم ہو جایا کرتا ہے۔ ختم ہوتا ہے کہ نہیں؟ وہ نفع دینے والا پانی نیچے ہوتا ہے کہ اوپر جھاگ ہوتی ہے؟ نفع دینے والی چیز کون سی ہوتی ہے؟ پانی ہوتا ہے، اور جو نیچے ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جو یہ معاشرہ سارا تیری مخالفت کرتا ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جن مسلمانوں نے اپنے سینوں کے اندر ایمان کو پیوست کیا ہوا ہے تھوڑے ہیں، لیکن سارا قریش، سارا مکہ تیری مخالفت پر ہے، یہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں زابط الرابعہ، یہ جھاگ ہے، ان کے اندر کوئی مضبوطی نہیں ہے۔ تو اسی طرح ہر وہ مسلمان جو اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، گھر کی برائی ہو، والدین ہو، خاندان، کنبہ، قبیلہ، علاقہ، بستی، جو بھی آوازیں کسیں، باتیں کریں، تمسخر اڑائیں، ٹھٹھا اور مخور کریں،
تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ ضابط الرابیہ، جھاگ سے بڑھ کر ان کی کوئی حیثیت، ایک وقت آتا ہے وہی جھاگ اور ضابط الرابیہ جو آپ کو روک رہے ہیں، جب ان کی عقل ٹھکانے آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں کے اندر آتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں کہ نہیں، پھر اللہ کے سامنے جھکتے ہیں کہ نہیں، گڑ گڑاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ، اس نے ختم ہونا ہے، یہ جھاگ ختم ہو جائے گی، یہ لوگوں کا بویلا، یہ ٹھٹھا مخول مذاق تمسخر، اس کی کوئی وقت نہیں، اور جو نفع دینے والی چیز ہے یہ وہی ہے جو انسانوں کے دلوں کے اندر پیوست ہو چکی ہے، نفع وہی ہے۔ اس جھاگ میں کام آپ نے دیکھا ہوگا، اپنے معاشرے میں بھی دیکھیں، اندازہ کریں، تجربہ کریں، کسی بھی خاندان میں وہی مسلمان دوسرے لوگوں کے کام آتا ہے جس کے اندر کچھ ایمان کی رمق باقی ہوتی ہے۔ منافق جب بھی آئے گا اپنے مفاد کے لیے، اپنا مفاد لے گا، ختم۔ اسی بات کو سارے معاشرے پر آپ اپلائی کر دیں، کوئی بھی انسان نفع آور نہیں ہے، کوئی بھی انسان مسلمان کو فائدہ دینے والا نہیں ہے، صرف وہ مسلمان فائدہ مند ہوگا جس کے اندر ایمان کی قوت اور طاقت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فائدہ مند چیز وہی ہے جو ٹھہرتی ہے، یہ تو ضابط الرابیہ، نفع آئے، ان کو نفع ملا لے کر چلے گئے، اس میں خوش ہو جانا ہے، تیری دوستی، تیری سوسائٹی اور تیرا خاندان، کنبہ، قبیلہ، تیرے معاملات، رشتے، برادری صرف اس سے رہا جو مومن ہے اور مسلمان ہے، جس کے اندر ایمان کی طاقت ہے، قوت، رمق باقی ہے، باقی سب مفاد پرستی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ مفاد پرستی انسانوں کو فائدہ دینے والی نہیں ہے، اور یہی ہے آج بھی یہی ہے، جس کے اندر منافقت ہے وہ کبھی بھی کسی انسان کا فائدہ، مومن مر بھی جائے گا لیکن دوسرے کو فائدہ۔ آپ نے نہیں دیکھا صحابہ کرام کے اندر ایک صحابی پیاسا پانی مانگا اور قریب سے اسے آواز آئی کہ میں پیاسا ہوں، مجھے پانی دو، اس صحابی نے کہا پہلے اس کو پلاؤ، اسی طرح اس نے دوسرے کی آواز سنی، اس نے چوتھے کی آواز سنی، جب وہ صحابی یہاں پہنچتا ہے تو یہ صحابی شہید ہو چکا، وہ سوچتا ہے میں پیچھے پلٹ جاؤں، شاید وہ زندہ ہو، اس کو پیاس تھی، یہاں آتا ہے یہ بھی شہید، یہاں آتا ہے یہ بھی شہید، حتیٰ کہ پہلا بھی۔ جو مومن ہوگا، مسلمان ہوگا، جس کے دل کے اندر اللہ رب العزت کی قدر و منزلت ہے، ایمان کی قوت باقی ہے، پیغمبر کا تقدس موجود ہے، قرآن کی عظمت موجود ہے، وہ مسلمان، وہ مومن انسانوں کا خیر خواہ ہوگا، خیر مند، چاہے اس کا رشتہ دار ہو یا نہ ہو، اسے جانتا ہو یا نہ جانتا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جھاگ کبھی بھی فائدہ مند نہیں، جھاگ فائدہ نہیں دیتی۔ اسی طرح انسانوں کو اگر فائدہ دے گا تو ایمان دے گا، باقی ساری زندگی، سارے معاملات، سارے کردار وہ جھاگ ہی ہے، ایمان کے علاوہ سب کچھ، ساری زندگی، ساری یہ ٹیپ ٹاپ، یہ ساری قدر و منزلت، یہ ساری عزتیں، یہ ساری شان و شوکت، سارا رابطہ ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ معاشرہ اگر آپ کو پکارتا، چیلنج کرتا، تمسخر، مذاق، ٹھٹھا، مخول، اس میں ظاہر ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فائدہ مند وہی چیز ہوتی ہے جو زمین میں ٹھہر جاتی ہے، جو جڑ پکڑتی ہے، جو مضبوط ہوتی ہے۔ ایمان نہیں تو دنیا میں جینے کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔
اسی طرح اللہ رب العزت ایک اور مثال دیتے ہیں، والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اسلام کو نہیں سمجھتے، نہیں مانتے اور نہ ہی اسلام والی زندگی بسر کرتے ہیں، ان کی مثال، ان کے اعمال، ان کا کردار، ان کی زندگی ساری کی ساری کا سراب ہے۔ سراب کہتے ہیں صحرا ہو، اور صحرا بھی ایسا جو چمکتا ہوا ہو، یعنی انسان دور سے جب دیکھے تو اسے ایسا محسوس ہو کہ یہاں پانی ہے۔ سراب کہتے ہیں ایک ایسی چیز کو کہ ہو تو صحرا، ریت ہو، لیکن ریت ایسی ہو جو چمک رہی ہو، دور سے انسان دیکھے تو اسے کیا معلوم ہو، اسے پتا چلے کہ پانی ہے۔ تو یحسبہ الظمآن ماء، تو پیاسا اسے کیا سمجھتا ہے، گمان کرتا ہے، اسے یقین نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ شاید یہاں پانی ہو کیونکہ پیاسا ہے۔ حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وہ انسان جنہوں نے کفر کیا، اسلام کی زندگی بسر نہیں کی، نہیں سمجھا کبھی کہ اسلام کیا ہے، کبھی مشقت کرنے کی ضرورت، زحمت ہی برداشت نہیں کی کہ اسلام کیا چاہتا ہے، کیسی طرز زندگی ہمیں گزارنی چاہیے، کبھی یہ مشقت برداشت کرنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان کے اعمال سراب کی طرح ہے، ان کے اعمال یعنی سراب ایسی چیز دور سے بندہ دیکھے تو پتا چلے پانی ہے، قریب جائے تو ریت۔ اب انسان عاجز ہے، جہاں ساری زندگی محنتیں، مشقتیں، موت جب آئے گی اسے پتا ہے میں نے نیکیاں کی ہیں، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، بڑا بڑا کچھ اپنے بارے میں نے بہت کچھ کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اعمالهم کسراب، اس کے سارے اعمال، ساری نیکیاں، ساری ریاستیں وہ سراب، وہ سمجھتا رہا یہ نیکیاں نجات کا ذریعہ، یہ جنت کا ذریعہ، یہ سبب، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کسراب، یہ سراب کی طرح، جب وہ جائے گا وہاں کے وہ سمجھتا ہے نیکیاں ہوں گی، جب وہاں جائے گا تو ساری وہ گناہ ہی سارا سمجھتا رہا نیکیاں، ادھر سارا کا سارا گناہ کا سراب ہے۔ یہ پیاسا تھا کہ میں نے نیکیاں کی، اب وہاں جا کر کیا ملے گا، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، مجھے جنت ملے گی، مجھے رب کی رضا ملے گی، میں جنت میں جاؤں گا، جہنم کے عذاب سے اللہ مجھے محفوظ کرے گا۔ کیوں دنیا کے اندر میں ریاستیں کرتا رہا، عبادتیں کرتا رہا، نیکیاں کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کسراب، وہ سارے کے سارا گناہ تھے۔ اسلام کو سب کبھی سمجھا نہیں، کبھی توحید کو سمجھا ہی نہیں۔ جب موت آئے گی تو وہی یہ جنت کی طرف لے کر گیا، اور وہاں اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور مثال کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ۔ یہ بھی بات سمجھیں کہ دنیا دنا یدن کا مطلب ہوتا ہے بہت قریب ہونا، یعنی قرآن مجید جب دنیا کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انسان
جسے کہتا ہے خیر و ابقا. تو دنیا کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ ادھر ہم نے پیسے دیے ادھر ہم نے وہ چیز دی، ٹھیک ہے، تو انسان سمجھتا ہے میں یہاں نیکی کروں یہاں پڑھوں، نتیجہ رزلٹ یہ کیا یہ کیا. ایسا نہیں ہے. انسان چاہتا ہے کہ مجھے جلدی فائدہ ملے، جلدی. تو جلدی کے اندر پھر یہی ہوتا ہے، نیکی تو دیر پا ہوتی ہے. نیکی کا رزلٹ یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھ کے ہیں بیٹھ جائے تو بندہ کھڑا ہو یہ آپ کا رزلٹ ہے جو آپ نے نماز پڑھی، یہ نہیں. وہ تو دیر پا رزلٹ اس کا نکلنا ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر میں نماز پڑھتا ہوں تو کچھ دیر کام نہ کر لوں، کچھ آگے بڑھ جاؤں گا، کچھ گاہک جو ہے وہ نپٹا دوں گا، کچھ کما لوں گا، وہ ذہنی فائدہ ہے، وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. یہ دنیا ہے. تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کی ان کو آپ مثال بتائیں، سمجھائیں. أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، یہ اس طرح ہے جس طرح ہم نے آسمان سے بارش پانی نازل کیا. فاختلط بہ نبات الارض، اس کے ساتھ زمین کی زرخیزی اس پانی کے ساتھ مل گئی. فاصبح حشیما تذروه الرياح، اس زرخیزی کو پھر یہ ہوا کہ وہ چورا چورا ہو گئی. تذروه الرياح، اس کو ہوا لے کر کسی اور مقام پر اس نے پہنچا دیا. وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا. المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اے پیغمبر ان کو مثال سمجھا دیجئے دنیا کی زندگی کی. وہ ایسے ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا اور اس پانی کے ساتھ زمین کی زرخیزی مل گئی. اب یہ زمین کی زرخیزی بھی ختم ہو جاتی ہے ایک دن، یا پھر اس کو ہوا لے کر اڑا کر لے جاتی ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا. تو مال اور بیٹے یہ بھی دنیا کی کیا ہے؟ زینت ہے. ایک طرف کھیتی دوسری طرف یہ چیزیں. سب سے پہلے آپ یہ بات دیکھیں کہ زمین کی زینت اور شان و شوکت کیا چیز ہے؟ کیا چیز ہے؟ زرخیزی. ہریالی ہو تب بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں جب اس کے اندر زرخیزی نہ ہو. زرخیزی ہوگی تو ہریالی آئے گی. پانی موجود ہو پھر بھی اس کے اندر اگر زمین کے اندر وہ صلاحیت نہیں اگانے کی تب بھی اس پانی کا کوئی فائدہ نہیں، اس سرسبزے کا کوئی فائدہ نہیں جب تک وہ صلاحیت اس کے اندر نہ ہو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ صلاحیت کبھی تو ہم پانی کے ذریعے کبھی ہواؤں کے ذریعے ہم کسی اور مقام پر، یعنی جس طرح زمین کی زرخیزی ایک جگہ پر نہیں رہتی. اے انسان، اے دنیا کے اندر زندگی بسر کرنے والوں، یہ تمہارا مال، یہ تمہاری زینتیں، یہ تمہارے اولادیں، یہ ہر دن ہمیشہ تمہارے پاس رہنے والی چیزیں ہیں، رہنے والی چیزیں ہیں. جس طرح زمین کی زرخیزی ختم ہو جاتی ہے کبھی ہوا کبھی پانی کے ذریعے اس نے ختم ہونا ہے، اسی طرح اے انسان دنیا کے اندر تیری صحت، تیری زینت یہ دنیا کی ٹیپ ٹاپ، تیری جوانی دنیا کی ٹیپ ٹاپ، دنیا کے اندر بیٹے یہ دنیا کی ٹیپ ٹاپ، دنیا کے اندر مال و دولت یہ دنیا کی زینت، بیٹوں کے اندر فراوانی، استو کے اندر فراوانی، صحت کے اندر فراوانی، جوانی کے اندر فراوانی، کسی نعمت کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر فراوانی ہے یہ دنیا کی زینت ہے. زینت اس نے ختم ہونا ہے، اس نے ختم ہونا ہے. تکبر کر کے کبھی بھی ان کا غلط استعمال نہ کرنا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جس طرح زمین کی زرخیزی ختم ہوتی ہے اسی طرح انسان تو نے بھی ایک دن ختم ہونا ہے. تو نے ہمارے پاس آنا ہی ہے. آخر میں آخری آیت اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جو زندگی اسلام سے دور ہو، جو زندگی سجدے سے بے نیاز ہو، جو زندگی قرآن مقدس سے ہٹی ہوئی ہو، اسلام کو نہ سمجھے، قرآن کو نہ سمجھے، کبھی بھی نیکی کے
کا تصور نہیں، اسلام کے تقدس کا خیال نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں او کظلمات، یہ زندگی اندھیر نگری ہے، او کظلمات، ظلم نہیں، ظلمات، اندھیر نگری، فی بحر اللجی یغشاہ موج، ایسی مثال کے سمندر کی گہرائیوں کے اندر یہ انسان کھڑا ہے اور یوں ہاتھ اوپر کر کے اگر اپنے ہاتھ کو دیکھنا چاہے تو پھر ان اندھیروں کے اندر اس کو اپنا ہاتھ بھی نظر۔ ایسی زندگی گزارنے کا کیا فائدہ؟ او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکن یراہا۔ اے مسلمان، اگر تو تکبر کرتا ہے اپنی جوانی پر، اپنی صحت پر، اپنے مال پر، اپنی اولاد پر، اپنی ٹیپ ٹاپ پر، اپنی زینت پر، اپنے علم پر، اپنے عقل پر، اپنی جوانی پر، اپنے افرادی قوت پر، اپنی صحت پر، کسی بھی نعمت پر تو غرور اور تکبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ سارے کے سارے تیرے تکبر، یہ ساری کی ساری زینتیں ختم ہونی ہیں، یہ سارے کا سراب ہیں، او ظلمات، یہ ساری اندھیر نگری ہے۔ اگر تو ایسی زندگی بسر کر کے آئے گا تو کسراب بقیات، تیری زندگی کسی کھاتے کی نہیں ہے۔ ہاں تو انسان ہے، تو غلام ہے، تو عابد ہے، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جو نعمت ملی، جو اللہ تعالیٰ سے عزت ملی، جو مال و دولت ملا، جوانی ملی، صحت ملی، عقل علم ملا، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کو جھکنا چاہیے۔ جو بھی نعمت اللہ کے راستے میں استعمال نہیں ہوتی وہ تیرے لیے تباہی اور بربادی کا سبب بنے گی، وہ تیرے لیے نجات کا ذریعہ ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو، اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد